جہان فانی کی چیزوں کی بات مت چھیڑو، جہان فانی کی چیزوں کی بات مت چھیڑو، کرو جو بات تو ابدی جہاں کی بات کرو۔ سنو یہ تم سے توقع تمہارے باپ کی ہے، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ جہان فانی کی چیزوں کی بات مت چھیڑو، کرو جو بات تو ابدی جہاں کی بات کرو۔ سنو یہ تم سے توقع تمہارے باپ کی ہے، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں اور بڑوں، بزرگوں اور بچوں، آج کی صبح کلام مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں ہم آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ بنی آدم میں سے یعنی خاک کے کھلونوں اور مٹی کے پتلوں میں سے، زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گروندوں میں بسنے والوں میں سے جتنوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا باپ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لی، جتنوں نے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا استحقاق اور اعزاز حاصل کر لیا، اور قادر مطلق یعنی سارے جہانوں کے بزرگ و برتر اور قدوس و برحق تخلیقار اور مصور عظیم کی فرزندیت کا حق حاصل کر لیا، ان سب سے کلام ہے، ان سب سے کلام ہے۔ جہان فانی کی چیزوں کی بات مت چھیڑو، کرو جو بات تو ابدی جہاں کی بات کرو۔ سنو یہ تم سے توقع تمہارے باپ کی ہے، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس کی آیات مقدسہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کے تخلیقار اعظم مصور عظیم حی القیوم اور حق تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو بڑی دنیایں بسا رکھی ہیں، اگرچہ ان دونوں دنیاؤں کے اندر ضمنی اور ثانوی دنیایں بھی لا تعداد ہیں، لیکن بڑی بڑی دو دنیایں اس کائنات کے اندر اس تخلیقار اعظم اور ترتیب کار اعظم کی قدرت کاملہ کے ساتھ بسائی جا چکی ہیں۔ ایک یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہائش پذیر ہیں، جو وقتی، عارضی، چند روزہ اور فانی دنیا کہلاتی ہے، اور ایک وہ دنیا جو نادیدنی، غیر فانی، ابدی اور ایٹرنل دنیا کہلاتی ہے، جس کو انجیل مقدس کی آیات مقدسہ کے اندر عالم بالا کا نام بھی دیا گیا ہے، خدا کی بادشاہی کا نام بھی دیا گیا ہے، آسمان کی بادشاہی کا نام بھی دیا گیا ہے، ہمیشہ کی بادشاہی کا نام بھی دیا گیا ہے، اور قادر مطلق یعنی بائبل مقدس کا حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، جو اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اس کے پاک روح کی تحریک کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بیٹیاں بننے کا اعزاز، شرف، استحقاق اور حق پا چکے ہیں، ان سب سے توقع رکھتا ہے کہ وہ جب تک اس زمین پر یعنی اس فانی
فانی عارضی وقتی اور چند روزہ دنیا میں آباد ہے، اپنے خدا کے احکام و قوانین پر نگاہ رکھیں اور اس دنیا میں داخل ہونے کا جتن کریں، یعنی گویا راست باز، خدا ترس، نیکوکار، دیندار اور ایماندار جنہوں نے ایمان کے وسیلہ سے قادر مطلق کی فرزندیت کا حق پا لیا ہے اور نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیا ہے، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں رہنے کی ریسل کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، طریقہ اور سلیقہ سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم سے توقع رکھتا ہے جو آسمانوں کے آسمان پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات پر راج فرماتا ہے کہ ہم اس جہان میں رہ کر اس جہان کی چیزوں کو اس طرح سے استعمال میں لائے، اس طرح سے تصرف میں لائے، اس طرح سے یوز کریں، اس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ ہمارے لیے اس ابدی، اس غیر فانی، اس ایٹرنل اور اس ایور لاسٹنگ دنیا میں داخل ہونا ممکن ہو جائے۔ ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم عام انسانوں کی مانند اسی دنیا کی چیزوں کے چوگرد نہ گھومتے پھرے اور اسی دنیا کی تمناؤں میں لت پت ہو کر، اسی دنیا کی چیزوں کی آرزوؤں میں لت پت ہو کر، اسی دنیا کی چیزوں کی خواہشات میں لت پت ہو کر، اسی دنیا کی چیزوں کی ڈیزائر میں لت پت ہو کر، اسی دنیا کی چیزوں کے ارمانوں میں لت پت ہو کر اور اسی دنیا کی چیزوں کے خوابوں میں لت پت ہو کر اپنے ابدی ٹارگٹ کو گنوا نہ بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس فانی، وقتی، عارضی اور چند روزہ دنیا کے ساتھ ہی وقت مقررہ پر ملیہ میٹ نست نابود اور تہو بالا کر دیا جائے اور ہمارا داخلہ اس ابدی، غیر فانی، ایٹرنل اور ایور لاسٹنگ دنیا میں ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں اس دنیا میں اپنے شب و روز گزارنے کے لیے اس دنیا کی اشیاء خورد و نوش کی بھی تو ضرورت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی چیزوں کی طرف مکمل طور پر پیچھا کر لیں گے تو ہم اپنے شب و روز گزارنے کے لائق کیسے بنیں گے؟ سن لیجئے، بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے پیروکاروں کو، اپنے ایمانداروں کو، اپنے راستکاروں کو، اپنے دینداروں کو، اپنے نیکوکاروں کو، اپنے پرہیزگاروں کو، اپنے انکساروں کو، اپنے وفاداروں کو اور اپنے جانثاروں کو ضمانت دیتا ہے کہ اگر وہ اس ابدی، ایور لاسٹنگ، ایٹرنل اور غیر فانی دنیا میں داخلے کا جتن کرتے ہوئے اس کے احکام و قوانین کی لاج رکھتے رہیں، برہم رکھتے رہیں اور اس کے احکام و قوانین کی راہ سے نہ بٹکے، نہ اترے، نہ پھسلے اور نہ اس کے احکامات کو، تعلیمات کو، ارشادات کو، فرمودات کو، نسخہ جات کو اور مفروضہ جات کو پس پشت پھینک کر اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نکلے تو پھر وہ ان کے تصرف کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے اس دنیا کی چیزیں بھی ان کو دے گا تاکہ وہ اس دنیا کی چیزوں کو اس کرینے اور سلیقے کے ساتھ استعمال میں اور تصرف میں لائے کہ ان کے لیے اس ابدی دنیا میں داخلہ ممکن ہو جائے، ان کے لیے قادر مطلق کی خوشنودی کا حصول ممکن ہو جائے، ان کے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ممکن ہو جائے، ان کے لیے خدا کی بادشاہی کا وارث ہونا ممکن ہو جائے اور ان کے لیے اس ابدی آرام کے دیس میں داخل ہونا ممکن ہو جائے۔ کہیے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ ہمیں
اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نکلنے سے اور شب و روز اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے سے روکتا ہے. بھلا کیوں؟ فرماتا ہے تم ایسا کرنے کی مجاز نہیں ہو کیونکہ تم اس دنیا کے باشندگان نہیں ہو نا. تمہارا ٹارگٹ تو ابدی دنیا میں داخل ہونا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تم اس دنیا کی تلاش میں مارے مارے مت پھرو کیونکہ تم اپنے خدا کے ساتھ ابدی دنیا میں، غیر فانی دنیا میں، نادیدنی دنیا میں، ایور لاسٹنگ دنیا میں اور ایٹرنل دنیا میں داخل ہونے کو جا رہے ہو نا. اور اس دنیا کی چیزیں تمہیں الجھا کر تمہارا سفر خراب نہ کر دے اور تمہارا ٹارگٹ کھوٹا نہ کر دے. تم کہیں اپنی منزل کو فراموش کر کے اسی دنیا اور اسی دنیا کی چیزوں کی چگرد گھومتے گھومتے اپنے شب و روز ختم نہ کر بیٹھو نا. یہ چیزیں تمہیں الجھا نہ دیں کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائے گی. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. تم کیوں فکر مند ہو کر اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نکل رہے ہو اور ٹھکریں کھاتے پھرتے ہو اور ٹھیٹے کھاتے پھرتے ہو نا. باز آؤ، تمہارا ٹارگٹ یہ دنیا اور اس دنیا کا حصول نہیں ہے نا کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا چھٹا باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 10 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اب یہ بات تو رہ گئی ایک طرف کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی اشیاء خوردنوش، اس دنیا کے مشروبات، اس دنیا کے ملبوسات، اس دنیا کی سہولیات، اس دنیا کی مراعات اور اس دنیا کی دیگر اشیاء میرے ٹارگٹ میں نہیں آتی، میرا مقصد حیات نہیں ہے اور ان کا حصول میرا پرپز آف لائف نہیں ہے. نام البتہ جب تک مجھے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا کی چیزوں کو تصرف اور استعمال میں لا کر اس دنیا میں داخل ہونے کا جتن اور قصد کرنا ہے تو یہ چیزیں مجھے چاہیے. چنانچہ میرے آسمانی باپ نے یعنی بائبل کے زندہ خدا نے، بائبل کے حقیقی خدا نے، بائبل کے حتمی خدا نے، بائبل کے لا تبدیل خدا نے اور بائبل کے عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا نے مجھے ضمانت دے دی کہ اگر تو اپنا ٹارگٹ عالم بالا کو، خدا کی بادشاہی کو اور آسمان کی بادشاہی کو بنا لے تو یہ چیزیں بھی تجھ کو دے دی جائے گی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دنیا کی تلاش کو چھوڑ کر قادر مطلق کے احکاموں کو ان کی بجا آوری میں جٹ جانا ہے تاکہ ہمیں عالم بالا پر جانے کا، ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا، ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا، ہمیں آسمانی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کا، ہمیں خدا کی بہشت میں داخل ہونے کا، ہمیں خدا کے فردوس میں داخل ہونے کا، ہمیں خدا کی سورگ میں داخل ہونے کا اور ہمیں اس غیر فانی، اس ابدی، اس نادیدنی، اس ایور لاسٹنگ اور اس ایٹرنل دنیا
دنیا میں داخل ہونے کا حق مل جائے، استحقاق مل جائے، شرف مل جائے، اعزاز مل جائے اور پریولیج مل جائے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ چنانچہ پاک روح کی تحریک کے ساتھ مرد خدا پولس رسول ایمانداروں کے ساتھ مخاطب ہو کر کلیسیوں کی کلیسیا کے بہانے سے یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس جب تم مسیح میں جلائے گئے، یعنی مسیح میں زندہ کیے گئے، تم اپنے گناہوں میں مر گئے اور خدا نے اپنے بیٹے کو تمہارے لیے بطور برائے قربانی دے دیا، اور اس کے پاکیزہ خون کے وسیلہ سے تم اپنے گناہوں کی قبر میں سے باہر آ گئے اور تمہیں نئی زندگی کا احساس ملا، گفٹ ملا، تحفہ ملا۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پولس رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ خط کلیسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 194 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ جو آیات مقدسہ ہمیں تلقین و تاکید کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ میں اور آپ اب اس زمین کے باشندگان نہیں ہیں۔ ہاں، چند روز کے لیے، چند دن کے لیے، چند راتوں کے لیے ہم یہاں قیام پذیر ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک پڑاؤ ہے، یہ ہمارے لیے ایک وقتی قیام گاہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک عارضی رہائش گاہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک چند روزہ سرائے ہے، اور ہم اپنا مقررہ وقت گزار کر اپنی ابدی اور غیر فانی اور نادیدنی اور اٹرنل اور ایور لاسٹنگ دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، جس کو پاک روح کی تحریک کے ساتھ رسول نے عالم بالا کا نام دیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اب رہی یہ بات، عالم بالا پر کی چیزیں ہیں کیا، اور میں ان عالم بالا پر کی چیزوں کی تلاش میں رہوں تو کیسے رہوں؟ کوئی قانون ہو، کوئی دستور ہو، کوئی راہ ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی سلیقہ ہو، کوئی کرینہ ہو، کوئی پیمانہ ہو، کوئی کسوٹی ہو، کوئی سکیل ہو، کوئی فیتہ ہو، کوئی ترازی ہو، کوئی تکڑی ہو، کوئی کانٹا ہو اور کوئی ساحول ہو، جس کو میں سامنے رکھ کر اس دنیا کو اور اس دنیا کی چیزوں کو پسے پشت پھینکتا چلا جاؤ، اور اس دنیا کی چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی شب و روز کی دوڑ کو جاری و ساری رکھنے کے لائق بن جاؤ۔ سن لیجئے، انجیل مقدس کے مالک یسوع مسیح نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان دونوں دنیاوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، تصادم پایا جاتا ہے، کانفلکٹ پایا جاتا ہے، اور جو یہاں پر غریب ہے وہاں پر امیر ہوں گے، جو یہاں پر اداس ہے وہاں پر شادمان ہوں گے، جو یہاں پر افسردہ ہے وہاں پر خوش ہوں گے، جو یہاں پر بھوکے ہیں وہاں پر آسودہ ہوں گے، جو یہاں پر دکھی ہیں وہاں پر قادر مطلق کی موجودگی کے باعث
शादाब, शादमान और आसूदा ज़ेर होंगे और अपने सारे के सारे हम भूल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर अपने जायज और नाजायज तरीकों को अपना कर आसूदा हो गए, दौलतमंद हो गए, शादमान हो गए और खुश हो गए, उनके लिए उस जहान में शर्मिंदगी और नदामत, जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जो यहाँ पर पहला है वहाँ पर आखिरी है, तो यहाँ पर अव्वल है वहाँ पर आखिर है। कादर मतलब के बेटे ने बड़ी सफाई के साथ कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वाह भाई वाह, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम मसीह में हो और गरीब हो, फिक्र न करो। तुम मसीह में हो और उदास हो, फिक्र न करो। तुम मसीह में हो और दुखी हो, फिक्र न करो। तुम मसीह में हो, गुर्बत और इफलास का शिकार हो, मजबूरियों और लाचारियों का शिकार हो, नादारियों और बीमारियों का शिकार हो और माशरती और समाजी एतबार से रद्द किए गए हो, कंडेम किए गए हो, रिजेक्ट किए गए हो, छोड़ दिए गए हो, लताड़ दिए गए हो, कुचल दिए गए हो, मार दिए गए हो, रोन दिए गए हो और बुला दिए गए हो, फिक्र न करो, फिक्र न करो, क्योंकि ये तो पहले से बता दिया गया है कि जो यहाँ पर उदास है वहां पर शादमान होंगे और जो यहाँ पर शादमान है वहां पर परेशान होंगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अफसोस उन पर जो अमीर हैं, क्योंकि वो वहां पर कंगाल कहलाएंगे, और अफसोस उन पर जो यहाँ पर अपने जायज़ न जायज तरीकों से हासिल की हुई इश्या के बाद शादमान है, क्योंकि वहां पर उदास और परेशान हाल होंगे। भाइयों और बहनों, कादर मतलब के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यानी अंजील मुकद्दस के मालक ने बड़ी तफसील के साथ हमें बता रखा है। अगर तुम इस दुनिया में रहकर उस दुनिया में दाखिल होने का जतन करने में मसरूफ व मशगूल हो, तो ये हकीकत कभी ना भूलो कि अगर तुम मसीह में होकर यहाँ पर जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो और इस्तेबदाद और इस्तेहसाल का शिकार हो, हक तलफी और नाइंसाफी का शिकार हो, गुर्बत और अफलास का शिकार हो, नफरत और अदावत का शिकार हो, तो फिक्रमंद होकर सर झुका कर ना बैठो ना, बल्कि याद रखो कि उस अबदी नादीदनी एवरलास्टिंग और इटरनल दुनिया में दाखिल होने का तकाजा ही यही है कि तुम यहाँ पर मसीह में होकर उदास हो जाओ, तुम यहाँ पर मसीह में होकर परेशान हो जाओ, ताकि तुम अबदी जहान में शादमानी का ताज पाने के लायक बन जाओ। क्योंकि इन दोनों दुनियाओं के दरमियान जो बुनियादी तजाद और तसादम है वो है ही यही कि यहाँ के अव्वल वहाँ के आखिर, यहाँ के आखिर वहाँ के अव्वल, यहाँ के छोटे वहाँ के बड़े, यहाँ के बड़े वहाँ के छोटे। मुबारक है वो तो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो
गजल ले पाएंगे। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। इसका मतलब ये हुआ जो गरीब है वो तो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, लेकिन जो अमीर है उनको क्या बनेगा? सुन लो भाई, सुन लो, जिन्होंने कादर मुतलक के बेटे पर ईमान लाना पसंद न किया और पाक रूह की तहरीक के साथ नई पैदाइश का तजर्बा पाना पसंद न किया, बल्कि इसी दुनिया की ख्वाहिशमंद रहे और फिर अपने जायज नाजायज गंदे और गलीज मकरूह और घटिया तरीकों को अपना कर इस दुनिया की चीजों की तलाश में भटकते रहे, वो सब के सब अपने बड़े बड़े वसाइल के बायस, अपने बड़े बड़े ज़राए के बायस, अपनी बड़ी बड़ी कोठियों के बायस, अपने बड़े बड़े बंगलों के बायस, अपने बड़े बड़े अमवालो असबाब के बायस आलम बाला पर के खुदा की खुशनुदी हासिल न कर पाएंगे। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि गरीब तो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, लेकिन अमीर जिन्होंने कादर मतलब के अहकाम कवानीन की तजलील तौहीन करके इस दुनिया को हासिल करने में कोई कसर उठा न रखे, आकर गंदक की भट्टी में जाएंगे। कैसे कैसे? सुन लीजिए, कितना मुश्किल है आसमान की बादशाही में दौलतमंदों का जाना जिन्होंने कादर मतलब के अहकाम कवानीन की तौहीन करके अपने दिल के मंसूबों को पूरा करना पसंद किया और अमवालो असबाब के अंबार और ढेर लगा दिए। ऊंट का सोए के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ओए ओए, फिर सुन लीजिए, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मरकज़ रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मैंने अर्ज किया मरकज़ रसूल की मारिफत यीशु मसीह की पाकीज़ा और पवित्र अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। ए ईमानदार गरीबो, ए ईमानदार मुफलिसो, ए ईमानदार उदास लोगों और दुनिया की इशियाए खुर्द नोश से, मलबूसात से, मशरूबात से, सहूलियात से, मुकानात से और मराहत से महरूम लोगों, तसल्ली रखो, इत्मीनान पाओगे, क्योंकि तुम्हें आलम बाला पर की बादशाही का वारिस होने के लिए बुला लिया गया है। कहिए हालेलुया। क्योंकि जनाब मसीह ने बुनियादी 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 असूल बता दिया, तो यहाँ पर अव्वल है वहाँ पर आखिर होंगे, तो यहाँ पर आखिर है वहाँ पर अव्वल होंगे, तो यहाँ पर अमीर है वहाँ पर गरीब होंगे, तो यहाँ पर गरीब है वहाँ पर अमीर होंगे, तो यहाँ पर बड़े हैं वहाँ पर छोटे होंगे, तो यहाँ पर छोटे हैं वहाँ पर बड़े होंगे, तो यहाँ पर पहले है वहाँ पर आखिरी होंगे, तो यहाँ पर आखिरी है वहाँ पर पहले होंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि
क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। फिर उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हैं। अफसोस तुम पर जो अब सीर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 6वां बाब और उसकी 20वीं ता 26वीं आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप मसीह में हो, गरीब हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, अफसरदा हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, आजुर्दा हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, परेशान हाल हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, गमगीन हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, महरूम हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, उदास हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, भूखे हो, फिक्र न करो। आप मसीह में हो, रोते हो, फिक्र न करो। फिर उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सीर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मैंने अर्ज किया, लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 6वां बाब और उसकी 20वीं ता 26वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 58 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आंसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब
ہنستے ہو کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بلا گئے، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا چھٹا باب اور اس کی 20ویں تا 26ویں آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، جو آیات مقدسہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کے اندر موجود دونوں دنیاؤں کے اندر کیا کانفلکٹ ہے، کیا تضاد پایا جاتا ہے، کیا تصادم پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، جو روتے ہیں ہنسیں گے، جو بھوکے ہیں آسودہ ہوں گے، جو غریب ہیں خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، جو ناچیز اور حقیر جان کر خارج کر دیے گئے عالم بالا پر کے خدا کی نگاہ میں اہم ترین ہوں گے، لیکن ان کے لیے افسوس 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 جو اس دنیا کے مالدار اور دولت مند گنے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے حضور میں ناچیز اور حقیر گنے جائیں گے۔ افسوس ان کے لیے، افسوس ان کے لیے جو یہاں غربت و افلاس کبھی دور دور تک ان کے ڈیروں کے قریب پھٹکے بھی نہیں، وہ آسمان کے خدا کی نگاہ میں کنگال کہلائیں گے۔ افسوس ان کے لیے، افسوس ان کے لیے جو اپنے شب و روز شادمانی میں گزرتے ہیں اور خدا کے بھرے پر ایمان لائے بغیر اور پاک روح کی تحریک سے نئی پیدائش پائے بغیر انہوں نے اپنے شب و روز گزر دیے، کیونکہ آسمان کے خدا کے حضور سے سزائے ابدی کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ آگ اور گندک کے بھٹے میں روئیں گے، چلائیں گے، گلیں گے، کوڑیں گے، تڑپیں گے اور اپنا آپ نوچیں گے، اور کوئی پریشان حال نہ ہوگا، اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور کوئی بہلانے والا نہ ہوگا، اور کوئی وہاں سے نکالنے والا اور تسلی دینے والا نہ ہوگا۔ نہ 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 اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ ان دونوں دنیاوں کے درمیان کا یہی بنیادی دستور اور قانون ہے۔ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 24 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ میں نے عرض کیا یہ قول مسیح خداوند کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، مرقوم ہے متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کے 20ویں باب کی 16ویں آیت میں، جو میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 24 پر سے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ اسی طرح اسی طرح اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، امیر غریب ہو جائیں گے اور غریب امیر، دولت مند کنگال ہو جائیں گے اور کنگال دولت مند، بھوکے آسودہ ہو جائیں گے اور آسودہ بھوکے، اداس شادمان ہو جائیں گے اور شادمان اداس۔
पास, क्योंकि इन दोनों दुनियाओं के दरमियान इसी किस्म का तसाद और तसादम पाया जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आलम बाला की चीजों के तलाश में रहो, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। कैसे? मैं यहाँ पर मसीह में होकर कमाल होना पसंद करूंगा ताकि आलम बाला पर दौलतमंद बन जाओ। मैं मसीह में होकर यहाँ उदास होना पसंद करूंगा ताकि उस दुनिया पे जाकर शादमान हो जाऊं। मैं मसीह में होकर इस दुनिया में छोटा बन जाऊंगा ताकि आलम बाला पर जाकर बड़ा बन जाऊं। मैं मसीह में होकर इस दुनिया में आखिरी बन जाऊंगा ताकि आलम बाला पर जाकर अव्वल बन जाऊं। मैं इस दुनिया में भूखा बनना पसंद करूंगा लेकिन मसीह में होकर ताकि आसूदा किया जाऊं। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 27 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, सबको लताड़ दो, सबको कुचल दो, सबको रौंद डालो, सबको मार डालो, सबको खा जाओ, सबको हड़प कर जाओ, सबको हजम कर जाओ, सबको खत्म कर दो, सबको नेस्तो नाबूद कर दो, सबको तहो बाला कर दो, सबको तबाह बर्बाद कर दो, सबको तहे तय कर दो, सबको हिलाक कर दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। ऐसे सब के सब छोटे तरीन करार देकर आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा उस दुनिया में, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा उस दुनिया में। वाह भाई वाह। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 27 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा मुबारक हो तुम जो गरीब हो क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब
سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور اسی قانون کے تحت مرد خدا پالوس رسول پاک روح کی تحریک کے ساتھ فرماتے ہیں، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. پالوس رسول کے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے خطوط میں سے دوسرا خط یعنی دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ 177 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا. اگر یہاں کے اول وہاں کے آخر ہے، یہاں کے آخر وہاں کے اول ہے، یہاں کے چھوٹے وہاں کے بڑے ہیں، یہاں کے بڑے وہاں کے چھوٹے ہیں، تو پھر پالوس رسول فرماتے ہیں میں نے یہ بھید جان لیا ہے، میں نے یہ راز پا لیا ہے، میں نے یہ حقیقت سمجھ لی ہے، میں نے یہ سچائی بوجھ لی ہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. میں نے عرض کیا دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 177 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. یہاں کے بھوکوں کے ساتھ، یہاں کے پریشان حال لوگوں کے ساتھ، یہاں کے زخمی لوگوں کے ساتھ، یہاں کے افسردہ لوگوں کے ساتھ، یہاں کے آزردہ لوگوں کے ساتھ، یہاں کے کچلے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے لتاڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے روندے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے مارے کوٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے مجبور و لاچار لوگوں کے ساتھ، یہاں کے ظلم و تشدد کے شکار لوگوں کے ساتھ، یہاں کے ناانصافی و حق تلفی کے شکار لوگوں کے ساتھ، یہاں کے استحصال و استبداد کے مارے ہوئے لوگوں کے ساتھ عالم بالا پر کیسا سلوک ہونے والا ہے. سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے اور تسلی پائیے اور اطمینان پائیے. اس کے بعد، 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 اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا.
واہ واہ۔ کیا تم نے مسیح پر ایمان لا کر قادر مطلق سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لی؟ کیا تم نے پاک روح کی قدرت کے ساتھ نئی پیدائش حاصل کر لی اور ساری کائنات کے تخلیقار اور مصور کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، اور اس کے بعد دنیا میں تم پر ظلم و تشدد ہوا اور تم پر استحصال و استبداد کا بوجھ رکھ دیا گیا اور تم بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے، تم مجبوریوں اور لاچاریوں کا شکار ہوئے، تم بھوک اور ننگ کا شکار ہوئے، اور تم دکھوں اور زخموں کا شکار ہوئے، اور تم مشکلوں اور الجھنوں کا شکار ہوئے، اور تم خطرناک حالات کا شکار ہوئے، اور تم گنونے اور گھٹیا حادثات کا شکار ہوئے، اور تم بڑے بڑے صدمات کا شکار ہوئے، اور تم بڑے بڑے خطرات کا شکار ہوئے، اور تم بڑی بڑی مشکلات کا شکار ہوئے، اور تم آنسو بہا بہا کر اپنے شب و روز گزارتے رہے، راتوں کی تاریکیاں تمہیں سانپوں کی مانند ڈستی تھی، صبحوں کے اجالے تمہارا خون چوستے تھے، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ان کے ہر دکھ کا مداوع ہو جائے گا، ان کے ہر غم کا مداوع ہو جائے گا، ان کے ہر زخم کا مداوع ہو جائے گا، ان کی ہر چوٹ کا مداوع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو وہ فرما رہا تھا اس دنیا کی چیزیں صرف اس دنیا میں مقرر کردہ شب و روز گزارنے کے لیے مانگو، اور وہ تمہارا آسمانی باپ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں مقررہ ایام اور مقررہ شب و روز گزارنے کے لیے کیا کچھ چاہیے۔ تم اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، ٹارگٹ بناؤ حیات ابدی کے دیس میں داخل ہونے کے مقصد کو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ رسول کہتا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زورآور ہوتا ہوں، کیونکہ رسول یہ بید جان چکا ہے، یہ راز پا چکا ہے، اور اس حقیقت اور سچائی کو سمجھ چکا ہے، جان چکا ہے، بوجھ چکا ہے، اور اپنے پلے باندھ چکا ہے کہ راست بازوں کے ساتھ جو اس دنیا میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، عالم بالا پر کیا کیا سلوک ہونے والا ہے۔
اور یوحنا رسول پاک روح کی تحریک کے ساتھ آسمان سے یہ خبر لیتے ہیں اور پھر تحریر فرماتے ہیں اور ساری دنیا کے ایمانداروں تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی۔ واہ بھائی واہ، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں اب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ میں مسیح پر ایمان لا کر قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ نئی پیدائش پا کر قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہو کر کسی بھی قسم کے حالات میں سے گزر جاؤں گا، کسی بھی قسم کے حادثات میں سے گزر جاؤں گا، کسی بھی قسم کے واقعات میں سے گزر جاؤں گا، کسی بھی قسم کے خطرات میں سے گزر جاؤں گا اور کسی بھی قسم کے صدمات میں سے اور مشکلات میں سے گزر جاؤں گا، تاکہ آخر کار میں ان میں شامل ہوں جو یہاں چھوٹے تھے بڑے کیے گئے، روتے تھے خوش کیے گئے، بھوکے تھے آسودہ کیے گئے، افسردہ تھے شادمان کیے گئے، اور آسودگی، رودگی، شادابی اور خوشحالی کے ساتھ ان کے دامن کو اوپر تک لبریز کر دیا گیا اور قادر مطلق کی ابدی، غیر فانی، نادیدنی، ایور لاسٹنگ اور ایٹرنل دنیا میں داخل ہونے کا ان کو اعزاز، استحقاق اور حق دیا گیا۔ مجھے ان میں شامل ہونا ہے، مجھے ان میں داخل ہونا ہے، آپ کو ان میں شامل ہونا ہے اور ان میں داخل ہونا ہے۔ اس دنیا کی چیزوں کو پس پشت پھینک دو اور عالم بالا پر کی چیزوں کی تلاش میں جٹ جاؤ، بڑھتے جاؤ، خواہ اس کے لیے بھوک، افلاس، دکھ، الجھنوں، مشکلوں اور خطرات اور صدمات میں سے بھی کیوں نہ گزرنا پڑ جائے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔